اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید وزیر اعظم کا لہجہ بہت سخت تھا، انہوں نے بہت ڈیفرنٹ انداز میں بات کیا، کیا ایسا بھی کچھ ہوا تھا؟ دیکھیں، ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ واقعی یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ اس طرح کی سماعت کے بعد دونوں طرف سے کچھ ایسی باتیں ججز سے منسوخ کر دی جاتی ہیں جو کہ ججز نے نہیں کہی ہوتی. مثال کے طور پہ ایک خبر یہ چلی کہ شاید جسٹس قاضی محمد امین صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف وزیراعظم نواز شریف اگر مستعفی ہو جاتے تو ان سے بہتر وزیراعظم کوئی آ جاتا، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا. یہ جسٹس قاضی محمد امین صاحب سے منسوبے غلط ریمارکس کسی نے ان سے منسوب کیے ہیں. یہ کسی چینل پہ بھی چلے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا. پی ٹی آئی والے ظاہر ہے اس کو بہت زیادہ اس پہ بات کر رہے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دوسری ایک جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ یہ کر رہے تھے کہ ایک اور چینل نے یہ خبر چلائی کہ قاضی امین صاحب نے وزیراعظم صاحب کو کہا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اور وہ جو جملہ اس طرح سے چلایا گیا، بریکنگ اور ہیڈ لائن اس طرح کی چلائی گئی جیسے انہوں نے کوئی ڈانٹ دیا ہو عمران خان صاحب کو، اور ڈانٹ کر ان کو کہا ہو کہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، آپ جو ہے وہ یہ بات کریں. تو یہ بات بھی نہیں تھی. انہوں نے بس یہ کہا کہ آپ فوکسڈ رہیں پرائم منسٹر صاحب، اور آپ جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہمارا سوال ہے کہ یہ جو 8 لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر رہیں. اچھا، پھر سازشی تھیوریاں بھی ہم گھڑ لیتے ہیں. اچھا، سازشی تھیوری یہ گھڑ لی گئی کہ یہ دیکھیں جی وہ ایک پیج نہیں رہا تو اس لیے یہ سارا کچھ سپریم کورٹ کر رہی ہے. میں حیران ہوں لوگوں کی دماغی جو حالت ہے اس کے اوپر کہ اگر یہ ایک پیج نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو یہ تو ساری چیزیں ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب سے سوال ہو رہا ہے. پھر میں آج دیکھ رہا تھا ہماری اس طبقے کو جن کو ویسے سپریم کورٹ کے سوموٹ اچھے نہیں لگتے، جو سپریم کورٹ میں کسی بھی وزیر اعظم کو طلب کرنے کے خلاف ہے، لیکن وہ اس وقت خلاف تھے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، جب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. آج عمران خان صاحب کے پیش ہونے پر ایسے ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور ایک جشن کا سماں تھا بہت سارے جو صحافی ہیں ان کے نزدیک کہ آج ہی عمران خان کو طلب کیا گیا، اور ایک امیدیں وابستہ کر لی کہ پتہ نہیں آج کوئی کتنا بڑا فیصلہ عمران خان کے خلاف آ جائے گا. اور کوئی اس بات کا ذکر نہیں کر رہا آج جو بڑا اس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں کہ زبردست، کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سوموٹو بھی ثاقب نثار صاحب کا تھا. جس ثاقب نثار صاحب کو آپ گالیاں دیتے ہیں، جیسے ثاقب نثار کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں کہ اس نے سوموٹو غلط لیے، آج یہ سوموٹو کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کے نزدیک جا رہا ہے، اینٹی عمران خان جا رہا ہے، تو آج آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ آج عمران خان سے تو سوال کر رہا ہے ایک پورا طبقہ صحافیوں کا اور لبرلز کا کہ جی آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے سابق جو آرمی چیف ہیں جنرل رحیل شریف، سابق ڈی جی آئی ایس آئی ظہور الاسلام صاحب کے خلاف آپ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ بھائی آپ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ 2014 میں یہ واقعہ ہوا تھا اور 2018 کے مڈ تک نون لیگ کی حکومت رہی، نواز شریف وزیر اعظم تھے، اس کے بعد جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے. تو وہ جس نواز شریف کو آپ بڑا پوچھتے ہیں کہ وہ بڑا سول سپریمیسی والا تھا، جو ڈٹ کے کھڑا تھا، جو بڑا دبنگ تھا، اس نواز شریف نے کیوں نہیں ایکشن لیا تھا؟ آخری بات یہ ہماری یہاں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان والدین کا دکھ اور درد ہم تو صرف لفظ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو والدین دکھ اور درد محسوس کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جگہ وہی جلتی ہے جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے، اور ان کا درد کوئی اور محسوس بھی نہیں کر سکتا ان والدین کے علاوہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جذبات ہیں، ان کا دکھ ہے، غم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ آئین جو ہے اس کے مطابق تو پھر یہی ہے کہ اگر اسپیسیفک کسی کے خلاف کوئی الزام موجود نہیں ہے، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، تو کیسے آپ جو ہے وہ اس کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں، ایف آئی آر کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں، آپ دیکھیں سارے ماڈل ٹاؤن میں بہت کچھ موجود تھا کہ میٹنگز میں کون کون شریک تھا، لیکن ایف آئی آر میں عدالتوں نے کہا آپ نام نہیں ایڈ کر سکتے ہیں میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا، چودھری نثار علی خان کا، خواجہ سعد رفیق کا، ان کے نام ایڈ نہیں ہوئے. تو پھر اسی طرح اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر یہی کرائٹیریا رکھ لیا جائے کہ جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا آرمی چیف کو اور ان سب کو، کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب 9/11 ہوا تھا تو پھر امریکی صدر کو تو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، اور پھر اس وقت نواز شریف صاحب کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. تو مسئلہ یہ ہے، لیکن مستعفی ہونا از ناٹ دی سولوشن. وہی ہے نا، گو کے قاضی امین صاحب نے کہا کہ جمہوری معاشروں میں ناکامی پر استعفے دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو پھر روزانہ ہی جو ہے وہ یہاں پہ استعفے آتے رہیں گے. لیکن اصل بات جو پرائم منسٹر نے آج بہت امپورٹنٹ کی، انہوں نے ایک تو عدالت کو بتایا کہ افغانستان کی وجہ سے بہت ایشوز ہیں، افغانستان کی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ آئے جنہوں نے پاکستان سے ٹریول کیا، جو پاکستان میں آئے، بہت سے لوگ داعش کے آ گئے ہیں، بہت سے تحریک طالبان پاکستان کے آ گئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو بلوچ جو رہنما تھے ناراض یا دہشت گرد تھے وہ آ گئے ہیں، کیونکہ پہلے تو ان کے اڈے تھے وہاں پہ افغانستان کے اندر، بھارت سپورٹ کر رہا تھا. جب بھارت نواز گورنمنٹ اشرف غنی کی ختم ہوئی ہے تو یہ اڈے بھی وہاں پہ بند ہو گئے ہیں. 2-3 امپورٹنٹ چیزیں مختصر بات کر لیتا ہوں. ایک تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور یہ پروڈیوسر صاحب ہمارے سوال بھی یہاں پہ چلا رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا. اس پہ قاضی امین صاحب کے ریمارکس آئے تھے
انہوں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے طور پہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، یعنی بطور یہ بینچ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے طور پہ ذاتی طور پہ یہ آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا ایک بار پھر اس گروہ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں، اور آپ کیا پھر ایک بار آپ سرنڈر بالکل سرنڈر دستاویز پہ آپ دستخط کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ساتھ ہی آگے چیف جسٹس پاکستان نے واضح کر دیا اس بات کو کہ یہ پالیسی میٹر ہے اور اس پالیسی میٹر میں ہم نہیں جائیں گے، تو یعنی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے پرائم منسٹر سے سوال ہوا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پرائم منسٹر کو طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ مائیں آتی ہیں، وہ آ کے عدالت کے سامنے روتی ہیں، ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے ججز سے، ایک سانحہ ہوا ظاہر ہے، تو اس لیے پرائم منسٹر کو بلایا گیا ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ ان کے دکھوں کا کوئی مداوع ہو سکے۔ اور کہا اعجاز اللہ احسن صاحب نے عمران خان صاحب کو کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ ایک پیرنٹ والا ہے، آپ ان کو پرسہ دیں، آپ ان کے دکھ بانٹیں، آپ ان کو تسلی دیں، کچھ نہ کچھ تو آپ ان کے لیے کریں تاکہ ان کا دکھ اور درد جو ہے وہ کچھ کم ہو سکے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اچانک یہ سانحہ اے پی ایس کیس کے حوالے سے ایک دم سے سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو طلب کر لیا، ایسی کیا ایمرجنسی تھی اور آج کی پروسیڈنگ میں پھر ہوا کیا؟ بالکل، یہ خبر جب ٹیلی ویژن چینلز پہ چلی کہ وزیر اعظم کو طلب کر لیا گیا 11:30 بجے، تو واقعی ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، کیونکہ ایسا تو کچھ چل نہیں رہا تھا، معمول کے مطابق کیسز چل رہے تھے، اور اس میں ایک یہ کیس بھی تھا جس کی آخری سماعت اس سے پہلے 20 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ اس 20 اکتوبر کی سماعت میں ایک حکم نامہ آیا تھا، اس حکم نامے میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو شہید ہونے والے بچے ہیں ان کی ماؤں کی جانب سے شکایت کی گئی ہے کہ جو سانحہ اے پی ایس ہے، اس سانحے کے جو ذمہ دار بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، صرف چھوٹے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، تو اس سے ان میں بڑی مایوسی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کے جو ذمہ دار وہ لوگ جو ان عہدوں پر بیٹھے تھے، جن سے ریلیٹڈ تھا یہ معاملہ، جن کے پاس اس معاملے کی انفارمیشن ہونی چاہیے تھی، اس میں سابق آرمی چیف کا اس فیصلے میں، اس آرڈر میں یہ لکھا گیا 20 اکتوبر کے، اس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا لکھا گیا ہے، اس میں اس وقت کے وزیر داخلہ کا لکھا گیا ہے، اس میں جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے ان سے متعلق لکھا گیا، سیکریٹری داخلہ، کور کمانڈر پشاور اس وقت کے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اٹارنی جنرل بھی چونکہ یہاں موجود ہیں اور اٹارنی جنرل کو اس معاملے پہ نوٹس دیا گیا ہے، اور جو متاثرہ خاندان ہیں، جو شہید ہونے والے بچوں کے والدین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اصل یہ لوگ جو جن کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جن کی ڈیوٹی تھی، تو ان سے پوچھا جائے، ان سے متعلق جو ہے کوئی کارروائی کی جائے۔ تو اٹارنی جنرل صاحب کو اس میں ہدایت یہ تھی کہ انہوں نے یہ معاملہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھنا ہے، اس پہ ہدایت لے کر آنی ہے۔ اچھا، یہ میں اس لیے پرانی بات بتا رہا ہوں کہ آج وزیر اعظم کو تو کرنا پڑا، یہ کیسے معاملہ شروع ہو گیا اچانک؟ ہوا یہ کہ آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اس کیس کی سماعت میں پھر اٹارنی جنرل صاحب آئے۔ اٹارنی جنرل صاحب بھی شاید یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریمارکس آئیں گے عدالت کے، اس کے بعد میں بھی بتا دوں گا، جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کیسز میں کہ جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے جب پوچھا اٹارنی جنرل صاحب سے جی کہ آپ نے انسٹرکشنز لی ہیں، انہوں نے کہا جی انسٹرکشنز نہیں لے سکا۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھا ہے، تو انہوں نے کہا جی نہیں رکھ سکا۔ اس پہ عدالت نے کہا اتنا اہم معاملہ ہے، ہم نے آرڈر لکھوایا ہے، تو اس کو حکومت اتنا لائٹ لے رہی ہے، بلائیں جی وزیر اعظم صاحب کو۔ اچھا جی، وزیر اعظم صاحب کو 11:30 بجے جب بلانے کا کہا گیا تو اس وقت تک یہی ماحول تھا کہ پرائم منسٹر شاید نہ آئیں، کیونکہ عام طور پہ عدالتوں کے ریمارکس ایسے ہوتے ہیں اور اتنے شارٹ نوٹس پہ عام طور پر یہ بڑی شخصیات کم ہی پہنچا کرتی ہیں، اور اس وقت یہی بات وہاں پر ہو رہی تھی کہ شاید پرائم منسٹر نہ آئے۔ اچھا، جب پرائم منسٹر صاحب آ گئے، پرائم منسٹر صاحب سے پھر یہ پوچھا گیا، بلکہ پہلے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا پرائم منسٹر نے اب وہ آرڈر پڑھا ہے 20 اکتوبر کا؟ جی انہوں نے کہا جی بالکل پڑھ لیا۔ پھر پرائم منسٹر صاحب آئے، پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے پوچھا جی کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کے واقعات جو ہیں وہ بیان کرنے شروع کیے، اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت تو ہماری حکومت نہیں تھی، خیر وہاں پر ہماری حکومت تھی، میں پشاور گیا، انہوں نے بتایا کہ والدین سے ملا، پھر کمپنسیشن اماؤنٹ کے حوالے سے بتایا۔ تو عدالت یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس وقت کی بات نہ کریں، آپ اب کی بات کریں کہ جو 20 اکتوبر کا فیصلہ آرڈر یعنی جو آیا ہے
उसके हवाले से क्या हो रहा है। तो बुनियादी तौर पे अदालत ये पूछना चाह रही थी कि उन 6 लोगों से मुतल्लिक क्या हुआ जिनका नाम ऑर्डर में लिखा गया है। तो ये वाकई एक हुकूमत के लिए ज़ाहिर है इम्तिहान भी है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल भी है। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बार बार अदालत ये सवाल कर रही थी, अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल कर रही थी, वजीर आज़म साहब बोलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ज्यादा रिमार्क ज़ाहिर है अदालत की जानिब से आ रहे थे। फिर वजीर आज़म साहब को कहना पड़ा जी मुझे बुलाया, मुझे बात भी करने दें। और वजीर आज़म, एक तो वजीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से मैं बताऊं कि मैंने कई वज़राए आज़म को अदालत में यूं रोस्टम पर खड़े हुए कवर किया है, बड़ी कॉन्फिडेंट उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। जो नैरेटिव, जो बयानिया इस हवाले से उनका अदालत से बाहर है या मीडिया पे है, यही उन्होंने यहां अपनाया। उन्होंने बल्कि ये पूछा जज साहिबान से कि आप ये बताएं कि वो जो 80,000 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जहां बहक हो गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है, वो जो ड्रोन हमले होते रहे हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि ये आपके मामलात हैं, इनका जवाब आपके पास होना चाहिए, हमसे ना पूछें। जब अदालत बार बार ये कह रही थी ना कि आपने एक्शन क्या लिया, कार्रवाई क्या की, तो ये तो उन्होंने कहा कि हमारी उस वक्त हुकूमत नहीं थी। तो अब 20 अक्टूबर के बाद से एक बाइंडिंग इस हुकूमत के ऊपर जब बनी है, उसमें लिखा गया है, उन शख्सियात के नाम, उनके ओहदे लिखे गए हैं। तो वजीर आज़म साहब ने कहा आप हुक्म कर दें, मैं एक्शन ले लेता हूं। और उन्होंने कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, वजीर आज़म साहब ने कहा। इस पे फिर अदालत ने कहा कि ये क्या बात हुई, ये मामला आपने देखना है। यानी अदालत खुद से नहीं कहना चाह रही थी कि आप फलां फलां बंदा जिम्मेदार या फलां के खिलाफ आप एक्शन लें। फिर वजीर आज़म ने कहा चीफ जस्टिस साहब को आप कमीशन बना दें। उन्होंने कहा जी कमीशन तो पहले बना हुआ है, ये उसकी रिपोर्ट है। उन्होंने रिपोर्ट लहरा के दिखाई। तो फिर मामला कहां पर तय हुआ, क्या हुआ, यानी तय से मुराद ये है कि बात खत्म कैसे हुई। उसमें जी फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। ये नहीं उन्होंने कहा कि ये इस, अब मैं जो कह रहा हूं ना कि हुकूमत के लिए एक इम्तिहान है या मुश्किल है, वो ये है कि हुकूमत ने खुद ये डिटरमिन भी करना है कौन जिम्मेदार है। अब ऐसे तो नहीं है कि जो तमाम बड़े ओहदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी का तयन करना इतना आसान काम तो नहीं है। किसका फेलियर, कैसे क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। अगले 4 हफ्तों में वजीर आज़म साहब ने अब ये रिपोर्ट देनी है अपने दस्तखतों के साथ। तो यानी ये मामला अब आगे चलता नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जी वफाक रिपोर्ट दे दे, वजीर आज़म साहब दस्तखत करके बताएं कार्रवाई क्या हुई। और वजीर आज़म ने ये यकीन दहानी अदालत को कराई है, इसको ऑर्डर का हिस्सा बना दिया गया। एक रिपोर्ट भी जमा करवाने का हुक्म जारी किया है अदालत ने।